خدا اے خدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. کسی انسان کے پاس دنیا کی تمام دولتیں ہو، رہنے کے لیے عالیشان مکان ہو، قسم قسم کی گاڑیاں اس کے پاس ہو، کھانے کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہو، پہننے کے لیے ایک سے ایک کپڑے ہو، اور سواریاں بھی تینوں طرح کی ہو، ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی خود کی ہو. آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے پرائیویٹ ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے. بہت سے لوگ جب چاہے جب ہوائی جہاز میں سفر کر سکتے ہیں. زمینی سواریاں ہو، ایک سے ایک کار ہو، پانی میں چلنے کے لیے اچھی سے اچھی بوٹ اسٹیمروں کا انتظام ہو. غرض دنیا کی ہر دولت ہو، راحت کا سامان، کھانے پینے پہننے اوڑھنے استعمال سفر، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آدمی ساری نعمتوں کے ساتھ موت آ گئی تو ہمیشہ کی جہنم کے اندر جائے گا. ساری دولت ہے لیکن ایمان والی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک انسان کے پاس کوئی دولت نہیں
کوئی پوچھے آپ کا مکان کہاں، تو کہا ایک آدھ جھونپڑا ہے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے جو وقت پہ مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں، پہننے کے لیے ایک جوڑی ہے، اسی کو دھویا اسی کو پہنا، لیکن ایمان ہے تو سمجھو کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے۔ ظاہری سامان کوئی نہیں ہے لیکن ایمان ہے تو سمجھو اس کے پاس ساری دولت ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی جنت کے اندر جا کر کے وہ مزے اڑائے گا۔ ایمان والے بھائیوں، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے، اور مجھے اور آپ کو قدر ہو نہ ہو، ہم اس کی ویلیو جانتے ہو نہ ہو، آج ایمان کے دشمن اس کی ویلیو اور قیمت جانتے ہیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہے۔ اس لیے سب سے بڑا حملہ وہ ایمان کی دولت کو لوٹنے کے اوپر ہے۔ سب سے بڑا پلان کہ بھئی ایمان کی دولت لوٹو، ان کے پاس رہنی نہیں چاہیے، چاہے ان لٹیروں کو ایمان ملے کہ نہ ملے، اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری ایمان کی دولت لوٹ کے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر قرآن کی روشنی میں کہوں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کہ کل قیامت کے دن ایک بے ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ چانس دے وے، موقع دے وے، اسی لیے کہ فیصلہ ہوگا جاؤ جہنم میں، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ اس کو چانس دے وے، موقع دے وے کہ دنیا میں جتنی دولت تھی، ساری دنیا میں جتنا سونا چاندی ہیرے موتی کرنسی نوٹ مال ساری دنیا کی دولت وہ جرمانہ پینلٹی اور ڈنڈ کے طور پر جمع کراوے اور کہوے کہ مجھے جہنم سے بچا لو، تو اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ایک تو وہاں یہ ساری دولت آوے، یہ ناممکن، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی دولت بھی فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، دنیا فنا، دنیا کی دولتیں فنا، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال دولت سب فنا۔ اسی لیے وہاں آخرت میں کسی کے پاس مال دولت آ جاوے یہ ناممکن، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مان لو چلو کہ ایک بے ایمان کے لیے فیصلہ ہوا جہنم میں جانے کا، اب وہ یوں کہوے اللہ کو کہ میں فدیہ دوں، پینلٹی بھروں، جرمانہ بھر دوں، ڈنڈ بھر دوں، اور کتنا بڑا جرمانہ، ساری دنیا میں جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک جتنا سونا جتنی چاندی جتنی کرنسی جتنے ہیرے جتنے جواہرات جتنے موتی آئے اور آئیں گے قیامت تک، وہ سارا پیش کرے بھر دے، تو بھی اس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اندازہ لگاؤ کہ ایمان کی ویلیو کتنی بڑی ہے۔ دکھنے میں چھوٹا سا کلمہ، زبان پر بہت آسان، دل میں یقین بٹھانا بھی آسان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کتنا آسان۔
زبان سے پڑھنا آسان، دل میں یقین بٹھانا آسان، کتنا آسان کلمہ، لیکن اس کی ویلیو، اس کی قیمت، اس کی قدر اتنی بڑی کہ دنیا بھر میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی وہاں سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جتنا گولڈ، جتنا سلور، جتنے ڈائمنڈ، سونے چاندی ہیرے موتی کرنسی آئے گی، وہ سب دے دو تو بھی کلمے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکی نہ ہو سکے گی۔ یہ کلمے والی دولت کی ویلیو اور قدر و قیمت ہے۔ ہماری مثال کیسی ہے؟ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا ہو، سونے ہاتھ میں ہیرا ہو قیمتی، وہ بیچارہ معصوم بچہ کیا اس کی قیمت سمجھے گا؟ کوئی اس کو ایک کیڈبری دے وے تو ایک کیڈبری کے بدلے کے اندر وہ ہیرے اور سونے کے ٹکڑے کا سودا کرے گا۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہیرا ہے، میرے ہاتھ میں جو موتی ہے، میرے ہاتھ میں جو گولڈ ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی بیچارے کو ایک ٹرافی دے دے وے، کینڈی دے دے تو وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک افریقی ملک میں جانا ہوا، وہاں جمعہ کو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، تو ہم اجتماع کے بیان کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، تو مذاکرے مختلف قسم کے، تو کہا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کھیت میں کھیتی کرتے ہیں، تو وہاں اللہ نے زمین میں اتنے خزانے رکھے ہیں کہ اندر سے ہیرے نکلتے ہیں، کھیتی میں سونے کے ٹکڑے نکلتے ہیں، لیکن وہ بیچارے مقامی لوگ ایسے نادان کہ ان کو اس کی کوئی قیمت ہی معلوم نہیں کہ نکلا اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو وہ لے کر بازار میں آتے ہیں اور اپنے گجراتی لوگ پورے مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ سب آپس میں گروپ کیے ہوئے اندر سے، تو کہتے ہیں کیا لے کر کے آئے فالتو کی چیزیں، محنت کر کے اٹھا کے جنگل سے یہاں تک، کوئی اور چیز تجھے ملی ہی نہیں۔ $50,000 کا ہیرا، بیچارے کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، $50-100 دے کے روانہ کر دیں گے۔ یہ خود ساتھیوں نے وہاں مرکز پر بیان کے بعد مذاکرے میں سنایا مجھے۔ میں نے کہا یہی حال ہے ہم سب لوگوں کا، ایمان والوں کا، کہ جو ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، لیکن ہم اتنے نادان ہیں کہ ایمان کی قیمت ہم نے آج تک نہیں پہچانی۔ وہ معصوم بچے کی طرح چاکلیٹ دے دو، ایک آئس کریم کھلا دو تو وہ سودا کرنے تیار۔ آج ہم ایمان کی دولت کو دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے کے اندر بیچنے اور سودا کرنے نعوذ باللہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے پاس کتنی قیمتی دولت ہے، ساری دنیا جان رہی ہے، دشمن جان رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایک اللہ پر ایمان، اتنی قیمتی دولت، اتنی قیمتی دولت کہ ان کی ساری دشمنی اسی دولت کو لوٹنے کے واسطے ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے مسلمانوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایمان دولت بھی ہے، ایمان نعمت بھی ہے، ایمان دولت بھی ہے، ایمان نعمت بھی ہے۔ اور نعمت کے لیے ہمیشہ 3 باتیں یاد رکھو پوری زندگی۔ نمبر 1، نعمت کو نعمت سمجھنا سیکھو، نعمت کو نعمت سمجھنا سیکھو۔ ہماری ایک مرتبہ سورت میں سیلاب آیا، پانی کے اندر ہے لیکن پانی نہیں ہے، سیلاب کا پانی گھروں میں گھسا ہوا ہے لیکن پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد کچھ اللہ کے بندے چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کر گئے، اخبار میں آیا تھا یہ قصہ،
تو ایک ڈاکٹر صاحب شہر کے بہت بڑے کہنے لگے میرے بینک کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں کوڑا چیک لکھ کے دیتا ہوں لے لو، لیکن پانی کی ایک بوتل ہمیں دے دو۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ نعمت کیا چیز ہوتی ہے۔ نعمت کو نعمت سمجھو۔ دسترخوان پر کھانے بیٹھو تو دانے گرے تو اٹھا کے صاف کر کے کھاؤ۔ آج ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی بہن ایک ایک دانے کے اس وقت محتاج ہے۔ نعمت کو نعمت سمجھو۔ ہماری شادیاں، ہماری منگنیاں، ہماری دعوتیں، جب اس کے دسترخوان کو صاف کیا جاتا ہے، ایک ایک کھنچا بھر کر کے چاول اور روٹی کے ٹکڑے نکلتے، ہم نے اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے نعمت کا تقاضا، نعمت کو نعمت سمجھنا سیکھو کہ یہ میرے اللہ کے خزانے سے آئی ہوئی نعمت ہے۔ نعمت کو نعمت سمجھنا سیکھو۔ ایمان اللہ کی نعمت، اس کو نعمت سمجھو۔ اور نعمت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب کسی بے ایمان کو دیکھو تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرو، مالک تو نے ایمان والا بنایا، یہ بیچارہ بے ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان والے کو دیکھ کر غرور نہ آوے، تکبر نہ آوے، گھمنڈ نہ آوے۔ بے ایمان کو دیکھ کر کے غرور، تکبر، گھمنڈ نہ آوے، بلکہ دل میں اللہ کا شکر آوے کہ مالک تو نے ایمان عطا فرمایا۔ نعمت کو نعمت سمجھو۔ ایمان کتنی بڑی نعمت۔ اور نعمت کا دوسرا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ نعمت کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ نعمت ہے تو نعمت کے حقوق بھی ہے۔ کا بیوی نعمت تو بیوی کے حقوق ہے، بچے اللہ کی نعمت تو بچوں کے حقوق ہے، تو ایمان اللہ کی نعمت تو اس کے بھی حقوق ہے، اس کو ادا کرو۔ اور ایمان کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ایمان کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا حق کہ اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے، یہ ایمان کا سب سے بڑا حق۔ اور محمد الرسول اللہ، اس کا حق یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئے۔ تو کلمے کے دو جز ہیں نا، پہلے جز کا حق سن لو اچھی طرح کہ میری زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی اطاعت کے مطابق۔ اور کلمے کا دوسرا جز و محمد الرسول اللہ، اس کا حق یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے ایمان والی نعمت کا حق اور اس کا تقاضا۔ تو جس کو نعمت سمجھو اس کے حقوق ادا کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ میں آپ لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع، میں سوال کر کے ہاتھ بھی نہیں اٹھوانا چاہتا، اللہ سے معاملہ ہے اپنا۔ کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں کہ جنہوں نے مسجد میں آتے وقت سنت طریقے سے وہ آئے تھے، پہلے دائنا قدم رکھا، درود شریف پڑھا، مسجد میں آنے کی دعا پڑھی، اعتکاف کی نیت کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ خود اپنے دل سے سوال کرو۔ اتنی مبارک مجلس میں آئے تو مسجد میں آئے، نورانی محفل میں آئے، تو اس میں نبی کی سنت ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہے کہ سنت طریقے سے مسجد میں آؤ، سنت طریقے سے مسجد سے نکلو۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اور تیسری چیز نعمت کے بارے میں یاد رکھنا کہ نعمت کا تیسرا حق یہ ہے کہ نعمت کو برباد کرنے والی چیزوں سے نعمت کو بچاؤ۔
نعمت کو برباد کرنے والی چیزوں سے نعمت کو بچاؤ. کہ آئس کریم لائے، نعمت ہے، دھوپ مت لگنے دو ورنہ پگھل جائے گی. اس کو کھلے میں مت رکھو ورنہ وہ پگھل کے بہہ جائے گی. کا ایمان، تو کا ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایمان کا تیسرا حق ہے. تو نعمت کو نعمت سمجھو، نعمت کے تقاضے پورے کرو، اور نعمت کو برباد کرنے والی چیز سے بچاؤ نعمت کو. ایمان بہت بڑی نعمت، اس کو نعمت سمجھو. ہم نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کبھی ایمان کی نعمت پر شکرانے کی دعا پڑھی؟ کبھی ایمان کی نعمت پر شکرانے کی دعا پڑھی؟ استنجے سے باہر نکلتے ہو شکر ادا کرتے ہو نے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. لیکن کبھی ایمان کی نعمت پر شکر ادا کیا اللہ کا؟ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، یہ دعا ہے ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعما. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں میں یہی کافی شافی نعمت ہے. یہ ایمان کا شکر ادا کرنے کی دعا حدیث میں آئی ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعما. تو ایمان نعمت سمجھو، ایمان اس کے حقوق ادا کرو، اور اس کے حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کی اطاعت کرنا اور نبی کی سنت پر زندگی گزارنا، اور ایمان والی نعمت کو برباد ہونے سے بچانا. اور اس وقت پر امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایمان والی نعمت برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، ایمان نکل رہا ہے زندگیوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں ارتداد عام ہو رہا ہے. ارتداد عام ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت امت کا، ایمان بچانا، ایمان کو ارتداد سے بچانا. ایک حدیث سناؤں آپ کو، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد بیان فرمایا. وہ قیامت تک آنے والے حالات حضور نے بیان فرمائے، کیسے کیسے حالات امت میں آئیں گے. اس میں ایک عجیب بات حضور نے فرمائی کہ ایمان کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. ایمان کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. دیکھو حدیث سنو، بڑی عجیب حدیث ہے. نمبر 1، ایمان میں پیدائش ہوئی، ماں باپ ایمان والے، گھرانہ ایمان والا، ایمان میں پیدائش ہوئی، ایمان پر زندگی گزاری اور ایمان پر موت آئی. یہ پہلی قسم کا ایمان والا. ایمان پہ پیدائش، ایمان پر زندگی اور موت بھی ایمان پر آئی. اللہ اس جماعت میں مجھے اور آپ کو بنا دے وے. الحمدللہ ایمان والے باپ ماں کے یہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے، سب کہو الحمدللہ. اور اب تک کی زندگی ایمان پر گزر رہی ہے، کہو الحمدللہ. اب بس جتنی باقی ہے اللہ ایمان کے ساتھ گزروائے اور وقت پر ایمان پر اٹھاوے اللہ تعالیٰ. یہ پہلی قسم حضور نے بیان فرمائی. نمبر 2، کفر میں پیدا ہوا، کفر پر زندگی گزاری، موت بھی کفر پر آئی. اللہ اس سے میری اور ہماری نسلوں کی، آپ کی حفاظت فرمائے. یہ دوسری قسم بہت خطرناک. کفر میں پیدائش، کفر پر زندگی
اور موت بھی کفر کے اوپر. اللہ میری آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری قسم ایمان پر پیدا ہوا. دھیان سے سنو تیسری چیز جو اس وقت حالات میں دنیا میں نظر آ رہا ہے. ہمارے آقا نے کتنی سچی پیاری زبان سے فرما دیا ایمان پر پیدائش، ایمان پر زندگی. اللہ بچاوے موت کفر پر آئی. پیدائش ایمان پر، ماں باپ ایمان والے، گھرانہ ایمان والا، ماحول ایمان والا، زندگی بھی ایمان پر، لیکن آخری وقت کے اندر وہ کفر پر دنیا سے نعوذ باللہ چلا گیا. اور اس وقت یہ ہو رہا ہے. اچھے اچھے جن کے خاندان اوپر سے نیچے تک مسلمانوں کے، نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل کے دنیا سے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بڑی خطرناک قسم ہے یہ تیسری قسم. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ اللہ سے ایک دعا کرو گے دعا اللہ سے. قرآن میں اللہ نے ایک دعا بتلائی، وہ یاد کرو اور مانگو. نماز کے آخری قاعدے میں بھی پڑھو، نماز کے علاوہ بھی پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ایمان سے ہٹا مت دینا. ایمان دیا، ہدایت دی، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان ہدایت سے ہٹا مت دینا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا. انک انت الوہاب اے اللہ آپ ہی نوازنے والے ہیں، دینے والے ہیں. یہ خطرناک قسم ہے تیسری، ایمان پر پیدائش، ایمان پر زندگی. اللہ بچاوے موت کفر کے اوپر. اور چوتھی قسم پیدائش کفر میں، زندگی بھی کفر میں، لیکن موت ایمان پر. پیدائش کفر میں، زندگی کفر میں اور موت ایمان کے اوپر. لکی اس کو کہتے ہیں، حقیقت میں لکی اس کو کہتے ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کے یہاں بستی میں ایک بنیا رہتا تھا، وہ مر گئے. تو اس کے مرنے کے بعد حضرت نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں گھوم رہا ہے، بنیا جنت میں گھوم رہا ہے. تو حضرت نے خواب میں پوچھا کہ تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تو بنیے نے خواب میں حضرت کو کہا، حضرت پوری زندگی نہ کہنے کی کہی اور مرتے مرتے کہنے کی کہہ ڈالی. پوری زندگی نہ کہنے کی کہی، کفر شرک، اور مرتے مرتے کہنے کی کہہ ڈالی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. موت سے پہلے یہ کلمے میری زبان پہ آیا، یقین آیا اور مر کے میں گیا، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا. یہ چار قسم ہے ایمان کے اعتبار سے. اس میں تیسری قسم بہت خطرناک قسم، اللہ اس سے میری آپ کی امت کی حفاظت فرمائے. اور دیکھو بزرگوں، اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان اتنا نازک مسئلہ ہے کہ نبیوں نے بھی اس کی فکر کی ہے، نبیوں نے بھی فکر. حالانکہ نبیوں کے لیے ایمان پر موت آنا گارنٹیڈ ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایمان پر موت دیں گے. تو ہی تو نبی بنایا، تو ہی تو رسول بنایا. جنتی ہے، معصوم ہے، ایمان پر آئے، ایمان پر جائیں گے جنت میں، یقین ہے نبیوں کے بارے میں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی
بڑی فکر کرتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ ہم قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، زمزم ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے کی برکت سے انسانوں کو ملا۔ بہت بڑے نبی، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اتنا اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے چہیتے نبی، خدا نے کعبہ ان سے بنوایا کہ ابراہیم کعبہ بناؤ۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے ان سے کعبہ بنایا۔ اتنے بڑے نبی، خود نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی ہے، ان کے پوتے حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہے، ان کے پر پوتے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہے۔ پوری نبیوں کی فیملی، نبیوں کا گھرانہ۔ خود ابراہیم علیہ السلام نبی، دو بیٹے نبی، پوتے نبی، پر پوتے نبی۔ لیکن ڈر کائی کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کا ڈر نقل فرمایا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، میں اور میری اولاد بت پرستی سے بچا کے رکھنا۔ نبی دعا کر رہے اللہ سے، نبی کو ڈر ہے کہ کہیں ہم بت پرستی میں چلے نہیں جاوے۔ امام الانبیاء کے بعد جن کا دوسرا نمبر ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا پورا گھرانہ نبیوں کا، رسولوں کا، لیکن ڈر کائی کا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا۔ نبی کو اتنا ڈر ہے، نہ اپنے تو ایمان پہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ اتنا ڈر رہے اپنے ایمان کے بارے میں، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، آخری وقت چل رہا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے 12 بیٹوں کو جمع کیا۔ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ قرآن میں ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ پورے 1 ڈزن بچے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آئے تو سارے بچوں کو جمع کیا۔ اب سوچو کہ ایک باپ مر رہا ہو اور ساری اولاد جمع ہو تو آخری بات کیا ہوگی؟ آخری بات کیا ہوگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف اللہ کا نبی، جن کے نام پر قرآن میں پوری سورت ہے، سورہ یوسف۔ 12 بیٹوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم کو متوجہ کر دے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اے لوگوں، میرے بندے، میرے نبی، میرے رسول، یعقوب کی موت ہوئی تو تم موجود تھے؟ سب یہی کہیں گے کوئی موجود نہیں تھا، وہ تو ہزاروں سال پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ فرماتے کہ میں موجود تھا، بھلے تم موجود نہیں تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ کہا ہم موجود نہیں تھے۔ اللہ کہتے میں موجود تھا۔ باپ بیٹوں میں کیا بات ہوئی؟
اللہ فرماتے کہ میں سناتا ہوں کیا بات ہوئی. اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میری موت کا وقت قریب ہے، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. کیا سوال کیا؟ ما تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں کہا بیٹے کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، میں نے پراپرٹی چھوڑی ہے اس کو اور ڈیولپ کرنا، لڑ جھگڑ کے برباد مت کرنا، ایسے سوالات نہیں کیے. نبی رسول دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو، اور اولاد میں بھی ایک اللہ کے نبی ہے حضرت یوسف، سوال کر رہے ہیں، اور اللہ نے باپ بیٹوں کی بات چیت قرآن میں لائیو نقل فرمائی اور ہماری عبرت کے لیے نقل فرمائی. ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں تو مر کے دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے. تو بچوں نے کیا کہا؟ ابا جان اطمینان سے دنیا سے جاؤ، ہم کس کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے مسلمان بندے بن کے زندگی گزاریں گے. جو اللہ ہمارے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ان کے رب، اسی ایک اللہ کے ہم عبادت کریں گے اور ان کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. مسلمان بھائیوں، آج اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی آنے والی پیڑھی، ہماری فیوچر جنریشن، قیامت تک آنے والی اولاد کا ایمان اور دین کی فکر، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہمارا ایمان اور ہماری قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کا ایمان کیسے سلامت رہے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ان کو اچھی انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دو، باپ ہونے کا حق ادا کر ڈالا. نے ویکیشن میں کہیں ٹور کرانے لے جاؤ، حق ادا کر ڈالا باپ ہونے کا. بہت اچھا باپ ہوگا تو بیلنس چھوڑ کے جاؤں بینک میں، بنگلے بنا کے جاؤں، دکانیں کھول کے جاؤں. یہ باپ ہونے کا حق نہیں ہے. باپ ہونے کا حق یہ ہے اپنی اولاد کو پکا ایمان والا مسلمان بناؤ. یہ حق ہے باپ ہونے کا کہ میں اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اتنی محنت کروں کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاوے کہ ان کے ایمان میں ارتداد، شرک، کفر، نفاق کبھی نہ آنے پاوے. یہ ایک باپ ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن کے نام پہ پوری ایک سورت آئی قرآن میں. رمضان میں لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی سورہ یوسف سناوے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سناوے، بہت اچھا لگتا ہے، سننا بھی چاہیے. اس لیے کہ اللہ ہی نے اس کو کہا احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا. لیکن سنو یوسف علیہ السلام کے قصے کی عجیب بات سنو، کیسے عجیب حالات سے اللہ کے نبیوں کو اللہ گزارتے ہیں. ہم تو تھوڑے سے حالات پہ ڈر جاتے ہیں، اللہ نبیوں کو کیسے کیسے حالات سے گزارتے ہیں. سگے بھائی دشمن بن گئے، سگے بھائی بن گئے، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکالے، رسی سے باندھا اور باندھ کر کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا.
اور وہ بھی اس وقت 7-8 سال کی عمر ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی. کیسے حالات بچپن میں کہ یوسف کو باندھ کر کے کپڑے نکال کر کے کنویں میں ڈال دیا. لیکن اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو کنویں میں بھی اللہ حفاظت فرما دیں. اللہ نے کنویں سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا. پھر وہاں سے نکل کر کے مصر کے مارکیٹ میں لوگوں نے بیچا. نبی کو غلام بنا کر بیچا لوگوں نے. کیسے حالات، کنویں سے نکالا، مصر لے گئے اور مارکیٹ میں بیچنے رکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو بیچنے کا ہے. اور لوگوں نے قیمت لگائی، بولی لگائی حضرت یوسف علیہ السلام کی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. معمولی قیمت میں اللہ کے نبی کو بیچ ڈالا. نہیں پہچانا یہ ہیرا کون ہے. مارکیٹ میں نبی کو بیچا گیا غلام بنا کر کے. کیسے حالات. پھر مصر میں جس نے خریدا وہاں حالات مستقل آئے. وہ بیوی پاگل ہو گئی، وہ حالات آئے. لیکن ایک وقت آیا کہ حالات سے گزرتے 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 اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. بادشاہ بن گئے مصر کے. اب آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آدمی کو اللہ نبی بناوے، دین کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام نبی اور رسول، اس کے اوپر کوئی دینی مقام ہے نہیں ہو سکتا. آخری مقام نبی اور رسول، سب سے اونچا مقام. تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور دنیا کے اعتبار سے مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ سب سے بڑا دنیاوی مقام بادشاہ. دین کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی اور رسول بنا دیے گئے، اور دنیا کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام بادشاہ بنا دیے گئے. اب کیا چاہیے؟ لیکن قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، نبی بنا دیے گئے، رسول بنا دیے گئے. لیکن سب سے بڑا فکر یہ ہے کہ اللہ میری موت ایمان پر آوے. سب سے بڑی فکر، اے اللہ میری موت ایمان پر آوے. یہ یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر. سورہ یوسف میں جہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے، اخیر میں جا کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی، حضرت یوسف کی دعا. اور وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، یاد کرو نے مانگو اللہ سے. جس کو بھی ایمان پر موت چاہیے، ایمان پر حسن خاتمہ چاہیے، اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ حساب کتاب چاہیے، وہ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا مانگے. اللہ نے قرآن میں نقل کی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کیسی بھی الجھن والی بات ہو میں حل کر دیتا ہوں، کیسا بھی مشکل خواب ہو میں تعبیر بتا دیتا ہوں. وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، او آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میری مدد کرنے والے آپ ہی ہو میرے اللہ. دنیا اور آخرت میں مدد کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ ہی دنیا میں مدد کرنے والے، اللہ ہی آخرت میں مدد کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ وقت آوے تو اسلام پر مجھے موت دینا. دعا مانگ رہے ہیں توفنی مسلما، اسلام پر موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں آپ کے نیک بندوں کے ساتھ میرا حساب کتاب کرنا. ایک نبی کو جو فکر ہے
وہ اس کا فکر ہے کہ ایمان پر میری موت آوے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت سب سے بڑی فکر اپنا ایمان، اپنی نسلوں کا ایمان کیسے سلامت رکھے اور پوری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان کیسے بچ جاوے اور بے ایمان ایمان لا کر کیسے جنتی بن جاوے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، بہت سے لوگوں نے ان کو پوچھا کہ حضور تمہارے یہاں رات کو سونے آتے تھے تمہاری باری پر، تو رات میں حضور دعا کیا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کو پوچھا لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باری پر رات میں سونے آتے تھے تو کیا مانگتے تھے اللہ سے رات کو اٹھ کر؟ واہ بھائی واہ، امت کو حضور کی راتیں پاک بیویوں کے طفیل میں ملی کہ راتوں میں حضور کیا کرتے تھے۔ ان پاک بیویوں کی برکت سے حضور کی رات کی کارگزاری امت کو نصیب ہوئی۔ اگر یہ پاک بیویاں نہ ہوتی تو حضور کی رات کی باتیں امت کو کون پہنچاتا ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا سنو حضور کی دعا کیا تھی رات کی دعا میں؟ کہ میرے یہاں حضور جب رات کو سونے آتے تو اللہ کے سامنے دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کتنی چھوٹی دعا ہے لیکن بڑی زبردست دعا۔ کیا مانگا؟ یا مقلب القلوب، پڑھو یاد ہو جائے گی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو ایمان پر جما دیجئے۔ نبیوں کے سردار، آخری نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ایمان پر میرے دل کو جما دینا، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں اپنے دل کو ایمان پہ جمانے کی۔ ماں ام سلمہ کہتی ہے کہ حضور میرے یہاں سونے آتے تو رات کی تہجدوں میں یہ دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو ایمان دین پر جما دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا ہمت کر کے، تو حضور آپ یہ دعا کیوں بہت مانگتے ہو اللہ سے کہ اللہ میرے دل کو ایمان پہ جما دیجئے؟ آپ تو نبی ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت بن، آپ کیوں اتنی یہ دعا مانگتے ہیں؟ کیا فرمایا آقا نے، اللہ اکبر! ہمارے حضور کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہوگا اور ایمان کے بارے میں کتنا ڈر ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ کیا جواب دیا ام سلمہ؟ جتنے بھی انسان ہے، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ جس کو چاہے ایمان پر اللہ جماوے اور جس کو چاہے اس کو اللہ ایمان سے ہٹا دے۔ جس کو چاہے اللہ اس کے دل کو ایمان پہ جماوے، نے جس کو چاہے اس کے دل کو ایمان سے ہٹا دے۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو ہم کہتے میری مرضی، چاہے تو منہ میں رکھوں، چاہے تو ڈسٹ بن میں پھینک دو، کہتے ہیں نا۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جسے چاہے ایمان پر جماوے اور جسے چاہے اس کو ایمان سے ہٹا دے۔ اسی لیے میں ڈر ڈر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو ایمان پر جما دیجئے۔ کرو گے دعا یہ اللہ سے؟ اور ایک اور بات سنا دوں آپ کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعاؤں میں بہت سی دعائیں تھیں۔ ایک لمبی حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، اس میں ایک عجیب ٹکڑا ہے دعا کا، عجیب ٹکڑا دعا کا۔ یہ دعا اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سیکھو اور آپ بھی اللہ سے مانگو، حضور کی یہ سنت ہے۔ کہا رات کی دعاؤں میں حضور اللہ سے یہ مانگتے تھے، اللہم آتینی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر۔ کتنی زبردست دعا مانگی، اللہم آتینی
ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے میرے اللہ مجھے ایمان اور یقین عطا فرماؤ، ایسا ایمان اور یقین عطا فرماؤ کہ اس کے بعد کفر نہ آوے، اس کے بعد کفر نہ آوے۔ کہ حضور کی رات کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم آتینی ایمانا و یقینا، اے اللہ مجھے ایمان اور یقین عطا فرماؤ، ولیس بعدہ کفر، کہ اس کے بعد میری زندگی میں کفر نہ آنے پاوے۔ یہ مانگتے تھے حضور۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار اپنے ایمان اور دین کو سلامتی کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے، بہت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے مذاکرے کرو، گھروں میں ایمان کے مذاکرے کرو، ایمان کے مذاکرے۔ یہ تو صبح اٹھتے وہاں سے رات سوتے تک کیا پکانا، کیا کھانا، کیا کمانا، کہاں جانا، کیا پہننا، یہی چکر ہمارے، یہ بہت بری عادت ہے۔ گھروں میں ایمان کے مذاکرے کرو۔ حدیث میں فرمایا جددوا ایمانکم، حدیث عجیب حدیث ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی ایمان کو نیا کرو۔ ایمان بھی باسی ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ جددوا ایمانکم، مکان کو رینوویشن کرتے ہو تو ایمان کا رینوویشن کرو، ایمان کی تجدید کرو۔ جددوا ایمانکم، صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، ہم ہماری ایمان کی تجدید کیسے کریں گے، کیسے ایمان کا رینوویشن کریں گے، کیسے ایمان کو تازہ کریں گے؟ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا خوب مذاکرہ کرو، خوب بولو، خوب لا الہ الا اللہ کا مذاکرہ کرو۔ اس سے تمہارے ایمان میں تجدید آئے گی، تازگی آئے گی، نورانیت آئے گی، ایمان کا رینوویشن ہوگا۔ گھروں میں مذاکرے کرو۔ آج کے حالات اتنے خطرناک ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ میرا، آپ کا اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رکھیں، اور وقت پر اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایمانی ماحول، ایمانی مذاکرے اور ایمان بچانے والی محنتوں میں جڑنا پڑے گا۔ ایمان بچانے کی کتنی مبارک محنت اللہ نے عطا فرمائی، آسان، سہولت والی، مختصر کورس والی، کہ بھئی اللہ کے راستے میں 3 دن 40 دن 4 مہینے، کتنا آسان، کتنا مختصر۔ ہمارے یوسف باؤ کہتے ہیں کہ آدمی کیلے کے چھلکے کو 4 مہینے دیتا ہے، کہ راستے پہ کیلے کے چھلکا پڑا ہوا تھا، پیر پھسل گیا، فریکچر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 4 مہینے کا پاٹا، تو کہا آدمی کیلے کے چھلکے کو 4 مہینے دیتا ہے اور ایمان کے لیے 4 مہینے نہیں دے پاتا، کتنی آسان ہے۔ کہا 3 دن 40 دن 4 مہینے بہت آسان کورس ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی، فکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، یہ تو طے ہے کہ بھائی سب کو اپنا ایمان بچانا ہے، کہو انشاءاللہ، فکرے اور محنت بھی کرنی ہے نا، تو اب اس کے لیے ترتیب بتاؤ۔ بھائیو، مہر میں سنت زندہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں، بیٹیوں کے نکاحوں میں مہر ہوتی تھی جس کا آج کا وزن ہوتا ہے 1531 گرام چاندی۔ جس دن نکاح ہو سونی کو پوچھ لینے کا کہ آج 1531 گرام چاندی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ مہر رکھنا سنت ہے۔ یہ سنت مہر زندہ کرو، سب نیت کرو کہ یہ سنت مہر زندہ کریں گے۔ جتنے دلہے، جتنے لڑکے کنوارے ہیں، سب نیت کرو ہمارے نکاح میں یہ مہر رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، اس کو ضرورت ہے۔ 1531 گرام چاندی، نکاح کے دن سونی کو پوچھ لینے کا کہ آج کی ویلیو کتنی ہے،
وہ سونے کی شکل میں رکھو، چاندی کی شکل میں رکھو، نقد کی شکل میں رکھو، یہ سنت ہے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم آتني إيمانا ويقينا وليس بعده كفرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے، ہر نوع کی ارتداد سے حفاظت فرما لیجئے، جو مرتد بن گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما دیجئے، جو بیٹیاں، جو بہنیں، جو بھائی مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے ان سب کو دوبارہ ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ زندگی میں آپ نے مال دیا، صلاحیت دی، تندرستی دی، جو نعمت بھی دی اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے جنات اور انسان ہیں سب کو ایمان عطا فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، گھر بار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، مظلوموں کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، ان نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، ان جوڑوں کو جنت میں بھی باقی فرما، ہر طرح کے توڑ طلاق جھگڑے فتنوں سے حفاظت فرما، ان نکاحوں کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، علماء، صلحاء، حفاظ، ذاکرین، دین کے داعیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت کا ذریعہ بناؤ، ان کی روزی میں بھی برکت عطا فرماؤ، خاندانوں میں جوڑ عطا فرماؤ، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں تمام کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت و نصرت فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی بتلائی
اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اس مجلس کو قبول فرماؤ، کہنے سننے کو قبول فرماؤ، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔